حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے حیا اور غیرت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کائنات کے رب نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے۔ میرا اور آپ کا سچا معبود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سب ایمان لائے ہیں کس پر؟ اور جی 6 ہم ایمان والے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہی۔ پرسنلی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا یہ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ہر ایمان والا یہ سوچ لے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ آیت کو رکھ کر کے دیکھیں، کیا کہا اللہ نے؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ کائنات کا رب کہتا ہے کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے ادھورے مسلمان مت بنو، کچے پکے مسلمان مت بنو، ایسے مضبوط مسلمان بنو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پسند آنی چاہیے۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، بستر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ جب کانوں میں اذان آتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا اٹھ کے جانا ہے۔ کہا ایمان والوں پر یہ چیز کبھی گرا نہیں گزرتی۔ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم ایمان والے بنے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پسند آنی چاہیے، چاہے وہ تمہارے دل کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ مکمل طور پر مومن بن جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان مت بنو۔ فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، مغرب چھوڑ دی، نہیں، مکمل طور پر اچھے مسلمان بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرو، ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی فرما برداری نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ اس کی فرما برداری اگر کر لو گے وہ تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان انسانوں کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، منافقین ہمارے دشمن ہیں، مشرکین ہمارے دشمن ہیں، دنیا میں اہل اسلام کے بہت زیادہ دشمن ہیں، لیکن کائنات کا رب کہتا ہے اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن کوئی ہے تو وہ شیطان ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں مالی نقصان نہیں پہنچائے گا، جو ہمیں جانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ایسا بدترین دشمن ہے جو ہماری آخرت کو تباہ کر کے چھوڑے گا، ہمارے عقیدوں کو برباد کر دے گا، ہمیں اسلام سے ہٹا دے گا۔ اللہ نے کہا اس بدترین دشمن کی پیروی نہ کرنا، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر تم نے کسی معاملے میں رسول اللہ یا اللہ کی نافرمانی کر لی، شیطان کی پیروی میں آ گئے، تو یاد رکھنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہوا؟ شیطان۔ دنیا میں بہت سارے شیطان ہیں، یہ ہندوستان جس کی حکومت میں ہے وہ بھی ایک شیطان ہے جو آج اس پاک سرزمین پر آیا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ تم سے دشمنی نہیں نبھا سکتے۔ تم سے جو اصل دشمنی جو نبھا رہا ہے وہ شیطان ہے، وہ بہت خطرناک دشمن ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شیطان کتنی دشمنی نبھانا جانتا ہے۔ یہ وہ خبیث ملعون شیطان ہے جس نے ہمارے باپ حضرت آدم سے دشمنی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دونوں ہمارے والدین جنت میں تھے، جنت سے نکلوایا کس نے؟ شیطان نے۔ ہمارے باپ آدم کو جنت سے نکلوانے والا شیطان تھا۔
ہمارے باپ کو شرمندہ کرنے والا شیطان تھا. یاد رکھو شیطان آدم کا دشمن ہے, آدم کی ساری اولاد کا دشمن ہے, وہ انبیاء کا دشمن ہے, وہ شیطان رسولوں کا دشمن ہے, وہ شیطان صالحین کا دشمن ہے, وہ شیطان اولیاء کا دشمن ہے, وہ شیطان اسلام کا اور سارے مسلمانوں کا دشمن ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہی خبیث شیطان اللہ کا دشمن ہے, یہ اللہ کا دشمن ہے. اور اللہ نے کہا جو میرا دشمن ہے وہ میرے بندوں کا دشمن ہے. اے ایمان والو, میری اور میرے رسول کی فرما برداری کرو, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, ہرگز میرے دشمن کی پیروی نہ کرو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی پیروی کرو گے, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں دنیا اور آخرت کو برباد کر کے چھوڑو گے اپنی. اب ذرا میں اور آپ یہ آیت کو اپنے آپ پہ رکھ کر کے سوچے کہ کتنے معاملات ایسے ہیں جہاں میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر لی. آج اگر چہروں پر داڑھی نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہ شیطان کی پیروی ہے. اگر ہمارے گھروں میں حیا نہیں ہے تو یہ شیطان کی پیروی ہے. اگر ہماری شادیاں سنت کے مطابق نہیں ہوتی یہ شیطان کی پیروی ہے. اسکول کالجز میں اگر بے حیائی ہے تو یہ شیطان کی پیروی ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں جو آج اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر کے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اس خبیث ملعون نے اللہ سے کہا تھا, یہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول ذکر کرتے ہوئے کہا قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین. شیطان نے اللہ سے کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم. شیطان کہہ رہا ہے یہ, اے اللہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین, ضرور ضرور تیرے سارے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں. اللہ اکبر, یہ اللہ سے چیلنج کر رہا ہے, اللہ کو بول رہا ہے اے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں. بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے اللہ سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, وہ شیطان ہو کر اپنا وعدہ نبھا رہا ہے, لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. مگر ہم اپنے وعدے کو بھول گئے, ہم اتنے خبیث ہو گئے کہ ہم اپنا وعدہ بھول گئے اللہ سے جو ہم نے کیا تھا. وہ شیطان ہو کر کے اپنا وعدہ نبھا رہا ہے اور آج طریقوں سے اللہ کے بندوں کو بھٹکا رہا ہے. اللہ نے کہا تھا تو میرے بندوں کو بھٹکا نہیں سکتا, وہ مجھ سے اور میرے رسول سے محبت کرتے ہیں, وہ میرے اور میرے رسول کی اطاعت کریں گے. مگر افسوس شیطان اپنے وعدے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے, ہم اور آپ اللہ کے وعدے کو بھلا رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو کیا کرے گا, وہ آپ کے لیے پلاننگیں کرے گا, چال چلے گا, آپ کے بارے میں سٹڈی کرے گا کہ کیسے اس کو نقصان پہنچایا جائے. وہ کائنات میں انسانوں کا, مسلمانوں کا سب سے خبیث دشمن ہے. وہ ہمیں برباد کرنے کی پلاننگ نہیں کرتا, یقیناً کرتا ہے. وہ بھی شیطان ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بناتا ہے. اس کی کئی چالیں ہیں کہ کس طرح لوگوں کو بھٹکایا جائے. رب العالمین نے شیطان کے ایک مکر اور فریب کا ذکر کیا کہ شیطان کس طرح لوگوں کو اپنی جال میں پھنسواتا ہے اور کس طرح لوگوں کو اپنی اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر اتارتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا شیطان کی ایک چال یہ ہے فَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان برے اعمال کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے. کوئی چیز اگر بری ہے, گناہ ہے, یا کوئی چیز حرام ہے تو اس حرام چیز کو, اس بری چیز کو شیطان کیا کرتا ہے, اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے, اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, اچھی چیز سمجھتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. شیطان کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں. ہمارے باپ حضرت آدم کو ایسے ہی بہکایا تھا اس نے, اور ایک پہلے نبی, اللہ کے پہلے نبی کو اس نے جنت سے باہر نکلوایا, محض بہکایا. وہ ایسے ہی بہکائے گا. اس کے بہکانے کی چال یہ ہے کہ وہ گناہوں کو, حرام چیزوں کو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو تمہارے سامنے ڈیزائن کر کے بتائے گا, اچھا بنا کر کے پیش کرے گا, اور اس کو تم اچھا ہی سمجھتے ہو. EMI حلال ہے حرام ہے؟ زور سے جی حرام ہے. زیرو انٹرسٹ حلال حرام؟ حرام. یہ زیرو انٹرسٹ ہے. آپ کا موبائل توڑ گیا, آپ آئیے بجاج کے پاس, زیرو انٹرسٹ میں, آپ کو پیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک چال ہے شیطان کی, یہ ایک گندی فکر ہے شیطان کی
تمہارے سامنے اس گناہ کو اچھا بنا کر کے پیش کرے گا. دیکھو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی, تم کو سود دینا بھی نہیں پڑے گا, 0 انٹرسٹ پہ آؤ لیو. یہ شیطان کی چال ہے. یہ تم کو تمہارے سامنے گناہوں کو اچھا بنا کر کے پیش کرے گا, اتنا اچھا بنائے گا کہ تم اس کو اچھا سمجھتے ہو. اور کئی لوگ آج EMI کو اچھا سمجھتے ہیں, اور ایسی کئی چیزیں مارکیٹ میں ہیں جو حرام ہیں, مگر شیطان اس کو ایسے بنا کر کے پیش کرتا ہے تمہارے سامنے کہ تم شک میں پڑ جاتے ہو کیا حرام ہے کیا حلال ہے. یہ شیطان کی چال ہے. اللہ کے بندوں اس کی پیروی نہ کرو. اس نے اللہ سے عزت کی قسم کھائی تھی, اللہ تیری عزت کی قسم, تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں. وہ ہم کو چین سے جینے نہیں دے گا. وہ لمحہ لمحہ وسوسے ڈالے گا, شکوک و شبہات میں مبتلا کرے گا, تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ابھارنے کی پوری کوشش کرے گا. اس کا مقصد ہی یہی ہے, اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں. وہ تم کو کسی بھی صورت میں برباد کر کے چھوڑے گا. حاضرین, آج شیطان اپنے حربوں سے, اپنی چالوں سے ہمارے درمیان ایک ایسی وبا اور ایسی بیماری کو چھوڑ گیا جس کا آج ہم سے خاتمہ ہو چکا ہے. وہ حیا ہے کہ شیطان نے ہمارے اندر سے حیا کو ختم کر دیا. ایک مومن با حیا ہوتا ہے, ایک ایمان والے کے دل میں حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, اور آج شیطان نے انسانوں اور مسلمانوں کے دل سے اس شرم اور حیا کے اس معاملے کو ختم کر دیا ہے. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن افسوس ہم ایسے مسلمان ہیں جس کے آگے ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہمارے اندر بے حیائی ہے. ہم بے حیا مسلمان ہیں, ہم بے غیرت مسلمان ہیں, ہم بے شرم مسلمان ہیں. آج ہمارے پاس سے حیا رخصت ہو گئی, حیا کا جنازہ نکل گیا, حیا کا خاتمہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں سے حیا ختم ہو گئی. حیا کسے کہتے ہیں جی؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ گیس, آپ خالی ایک اندازہ بتائیے, حیا کسے کہتے ہیں؟ شرم کسے کہتے ہیں حیا کو؟ ایک ٹیچر نے بچے سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو بچہ بولا مسجد کے سامنے. مسجد کہاں ہے؟ گھر کے سامنے. دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے. حیا کا مطلب ہے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا, یہ حیا ہے. دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دینا, یہ حیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ترک المعاصی فہو حیا, گناہ کو چھوڑ دینا یہ حیا ہے. فجر کی نماز کا وقت ہے, آپ سو رہے ہیں, گہری نیند میں ہیں, آپ کے کانوں میں اذان آئی, آپ نے اذان سنی, آپ کی آنکھ کھلی, آپ کا دل یہ بتا رہا تھا کہ نماز کا وقت ہے, جانا ہے, اٹھنا ہے. اس کے باوجود بھی آپ سو گئے. دل میں اللہ کا ڈر تھا آپ کے, لیکن آپ نے جان بوجھ کر کے اپنے نفس کو غالب کر دیا اور آپ سو گئے. آپ حیا والے تھے یا بے حیا تھے؟ اللہ دیکھ رہا, اس کا ڈر نہیں تھا تم کو؟ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا نماز کے بارے میں, اس کی فکر نہیں تھی. یہی ہے بے حیائی. دل میں اللہ کا ڈر ہونے کے باوجود بھی انسان حرام کی طرف چلے جاتا ہے, یہ بے حیائی کا مظاہرے پیش کرتا ہے. آج حیا کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. کیا مطلب ہے حیا ایمان کا حصہ ہے؟ اچھا, انسان کا جسم ہے, دل اس کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. انسان کے جسم کا دل حصہ ہے. دل نکل جائے تو جسم کی کوئی ویلیو ہے نہیں ہے. اگر وہی ایک مومن کے پاس سے سب کچھ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, ماں باپ ہے, بیوی بچے ہے, اچھا اسٹیٹس ہے, ذمہ دار ہے, فلاں ہے, سب کچھ ہے, لیکن حیا نہیں ہے, کچھ ویلیو ہے نہیں ہے. جس طرح انسان کے جسم میں دل کی اہمیت ہے, اسی طرح انسان کے اپنے نفسانی طور پر اس کے اندر حیا کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. حیا ہوگی تو ایمان ہوگا, حیا نہیں ہوگی تو بندہ بے ایمان اور بے غیرت اور بے حیا بن جائے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان. عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہے, فرماتے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان قرین جمیعا, دونوں برابر ہے, دونوں یکساں ہیں, دونوں
کا معاملہ بہت سنگین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، اگر ایمان یا حیا دونوں میں سے کوئی ایک چیز چلی جائے، مان لیجیے اگر کسی کے پاس سے حیا چلی جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی چلا جاتا ہے. حیا چلے گئی ایمان بھی چلا جاتا ہے. ایمان چلا جائے تو خود بخود حیا چلی جاتی ہے. یعنی دونوں برابر ہے. حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو حیا ہوگی. اگر حیا نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو حیا نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ با حیا ہوتا ہے، مومن کبھی بے حیا نہیں ہوتا. میرے اور آپ کے پاس حیا ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو حقیقت میں ہم کامل مومن نہیں ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے تم کامل مومن بن جاؤ. کامل مومن بننے کے لیے حیا کا ہونا لازمی ہے. جب تک بندے کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے، اذا لم تستحی، اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے، فاصنع ما شئت، رسول اکرم نے کہا تم جو چاہے وہ کرو، جو چاہے کرو. تم ننگے پھرو، تم بے حیا بنو، بے غیرت بنو، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک قدر حیا والوں کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو. جس طرح دیوانے کے حرکتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ویسے ہی بے حیا لوگوں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کرے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک بے حیا لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو عزیز نوجوان دوستو، اب بتائیے مجھے، شیطان ہم کو با حیا بنا رہا ہے کہ بے حیا بنا رہا ہے؟ بے حیا بنا رہا ہے، بے غیرت بنا رہا ہے، بے شرم بنا رہا ہے. اور آج ہم کو بے حیا بنانے کے لیے اس نے کئی طریقے اپنائے، کئی چالیں چلی، کئی پلاننگ اور منصوبے بنائے. اس میں سے ایک پلاننگ اور ایک منصوبہ شیطان کا یہ تھا کہ اس نے نام بدل دیا. آپ وہ حدیث یاد کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے قریب چیزوں کا نام بدل دیا جائے گا اور لوگ اس کو حلال سمجھ کر کے استعمال کریں گے. حدیث میں اللہ کے رسول نے مثال دے کر کہا قیامت کے قریب شراب کا نام بدل دیا جائے گا، لوگ اس کو حلال سمجھ کر پینے لگیں گے. آج شراب کا نام بدلا گیا یا نہیں بدلا گیا؟ نہیں بدلا گیا، بدلا گیا. شراب کا نام بدل دیا گیا. جتنی حرام چیزیں ہوگی نا، قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے دور میں شیطان حرام چیزوں کا نام بدل دے گا. ایک ایسا نام پیش کرے گا کہ انسان شک میں پڑ جائے گا یہ چیز حرام میں ہے یا حلال میں ہے. کیونکہ شیطان کا مقصد ہی یہ لوگوں کو شک میں ڈالنا، شکوک پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں اس کے. یہ ابھی میں نے ایک مثال دی. کون سی مثال دی؟ ای ایم آئی کی مثال دی میں نے. کیسے گمراہ کرتا ہے وہ، حرام چیز کو اچھا نام بنا کر کے پیش کرتا ہے. ای ایم آئی کتنا اچھا لگتا نا سننے میں. نام بدل کر کے وہ تم کو بے حیا بنا رہا ہے. کیسے؟ آج بے حیائی کو شیطان نے آزادی کا نام دے دیا، فریڈم. ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، کس کے؟ میرے اور آپ کے نہیں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تم آزاد ہو. جس طرح دنیا میں مرد آزاد ہے تم کو بھی آزادی ملنی چاہیے. آزادی کے نام پر اس نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کیا بنایا؟ بے حیا بنایا. ایک مرد برقع پہن کے پھرتا کیا؟ پھر تم کو کیا ضرورت ہے؟ تم بھی تو آزاد ہو. ایک مرد 2 شادی کر سکتا ہے، تم کیوں نہیں کر سکتی؟ تم بھی تو آزاد ہو. یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا. تمہارے حق، تمہارے اندر بھی فریڈم ہونی چاہیے. فریڈم کا سہارا لے کر کے حیا کے نام کو بدل کر کے اس نے عورتوں کے اندر بے حیائی کو داخل کر دیا. نام بدل دیا اس نے. فریڈم، آزادی. اور یہی آزاد خیالی اور یہی آزاد فکری نے پڑوس ملک کی عورتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ میرا جسم میری مرضی ہے. یہ آپ کا جسم تھا؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا دیا ہوا نعمت ہی ہے. فریڈم. لوگ یہ تصور میں ہے کہ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. مائی لائف مائی وش. یہ آپ کی لائف ہے، یہ آپ کی لائف ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے.
آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. آپ کا کبھی کبھی دل نہیں چاہتا پھر بھی کرنا پڑتا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. آپ کی مرضی سے آپ زندگی نہیں گزار سکتے. یہ آپ کی زندگی نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے, من چاہی زندگی گزارنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے. اگر من چاہی زندگی گزارنا ہوتا تو صحابہ گزار لیتے. تکلیفوں میں زندگی نہ گزارتے صحابہ. صحابہ اکرام کی تکلیفیں مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے, ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے آئے ہیں. ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. جس طرح قیدی قید میں رہ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتا گندا برا, ویسے ہی ایک مومن دنیا میں رہتے ہوئے غلط کام نہیں کر سکتا. جس طرح ایک قیدی قید خانے میں حدود کا پابند ہوتا ہے, جو پولیس کمیٹی کہے گی وہی کرے گا. قیدی اپنی مرضی سے وہاں نہیں رہ سکتا, جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. جس طرح ایک قیدی کی زندگی ہے, پیارے رسول نے وہی قیدی کی مثال ایک مومن کو دیتے ہوئے کہا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے اس دنیا میں, جو چاہے وہ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے فریڈم نہیں ہے. فریڈم کا حق اب نہیں ہے, جنت میں ملے گا انشاءاللہ. اب دنیا میں آپ قید ہے. کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے حدود میں قید ہیں آپ. شریعت کی تعلیمات میں قید ہے آپ. جو چیز حرام ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, جو چیز حلال ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ نے تم کو قید کر دیا ہے اللہ کی حدود میں. اللہ کے بندو, اللہ کی حدود کی حفاظت کرو, تم آزاد نہیں ہو. مگر شیطان نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بے حیا بنانے کے لیے ایک آزاد خیالی کا تماشا بنایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ تم آزاد ہو. نہیں ہے آزاد ہم. نہ مرد آزاد ہے نہ عورتیں آزاد ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ایک لڑکی اگر جینز پہنتی ہے اور یہ تصور کرتی ہے کہ میرا جسم, میرے ماں باپ, میری مرضی, میں کما رہی ہوں, میرا معاملہ ہے, نہیں پہن سکتی آپ. مردوں کو کون سا لباس پہننا ہے, عورتوں کو کون سا لباس پہننا ہے, یہ بھی اللہ نے بتایا ہے. آپ اپنی مرضی سے لباس تک نہیں پہن سکتی. آپ ایک مرد اپنی مرضی سے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے نہیں چھوڑ سکتا, میری مرضی میں چھوڑوں گا نہیں. ایک عورت اپنے کپڑوں کو مردوں کی طرح نہیں سلا سکتی. نہیں, آپ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. آپ جو چاہے وہ نہیں کھا سکتے. کچھ چیزیں حلال ہے, کچھ چیزیں حرام ہے. آپ کو رکنا پڑے گا. ایز اے مومن آپ کے اندر حیا ہے تو آپ حرام کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. اللہ کے حدود آپ کو روکیں گے, یہ شریعت کی تعلیمات آپ کو روکے گی. نہیں مومن بندے, نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. درج کرو. معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے حدود میں ہیں, لیکن ہم کو اللہ کے حدود پر بغاوت کرنے پر ابھارنے والا ہمارا دشمن شیطان فریڈم اور آزادی کا نام دے کر کے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بے حیا بنا رہا ہے, اور ہم اس کی پیروی کر کے اپنی عورتوں کے معاملے میں اپنی غیرت کو ختم کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, اور آج معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے ہماری عورتوں کو, ہماری گھر کی عزت کو بے حیا کرنے کے لیے, مردوں کی غیرت کو ختم کرنے اور عورتوں کو بے حیا بنانے کے لیے شیطان نے بے حیائی کا کیا نام دیا؟ کیا نام دیا جی؟ فریڈم اور فیشن. فریڈم اور فیشن. ایک تو فریڈم کا نظریہ پیدا کیا کہ تم آزاد ہو. جب اس سے کام نہیں بنا تو کہا کہ یہ دور حاضر کا فیشن ہے, اس کو فیشن سمجھ کے کر لو. اور ایسی بہت راستے اس کے پاس بے حیا بنانے کے. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے رہا ہوں خالی. ایسے بہت راستے ہیں شیطان کے پاس آپ کو بے حیا بنانے کے. اس نے بے پردگی کو, بے حیائی کو, بے غیرتی کو فیشن کا نام دے دیا. کیسے فیشن آج ہماری دنیا میں عام ہوا دیکھیے. شریعت نے عورتوں کے معاملے میں کہا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور ساری مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ حجاب کو اپنائیں, حجاب کریں, پردہ کریں. پردے کا حکم دیا گیا ہے. پردہ یہ واجب ہے, بلکہ الحجاب عبادہ, حجاب عبادت ہے. یہ عورتوں کو
حجاب کی تعلیم دی گئی, پردے کا حکم دیا گیا. بے پردہ عورت کیا ہو جاتی ہے؟ بے حیا ہو جاتی ہے. با پردہ عورت با حیا ہوتی ہے, بے پردہ عورت بے حیا ہوتی ہے. ہماری عورتوں کے پردے کو فیشن کا نام دے کر بے حیا بنانے والا کون ہے؟ شیطان. کیسے بنایا اس نے بے حیا؟ فیشن کے ذریعے. آج ایک عورت اگر برقع پہن کر گھر کے باہر نکلتی ہے, برقعے کا مطلب ہے, چادر اور حجاب کا مطلب ہے کہ آپ کے کپڑوں کی زینت کو چھپا دے. وہ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو سیف محسوس کرے, وہ اس کا جسم چھپا رہے, اس کی ڈیزائن چھپی رہے, اس کے کپڑے چھپے رہیں. مگر معاملہ یہ ہے جس کو میں اور آج آپ برقع سمجھتے ہیں نا, وہ خود ایک پرنٹڈ ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جائیے, بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں, آپ کو پوری مارکیٹ میں کہیں پر بھی پلین برقع نہیں ملے گا. آپ کو جا کے دیکھیے, آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے برقع لینے کبھی جائیں ان کے ساتھ, آپ پلین برقع تلاش کریں, پوری مارکیٹ گھوم کر کے آپ تھک جائیں گے مگر آپ کو پلین برقع نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ میں جتنے بھی برقعے ملیں گے سب پرنٹڈ برقعے ملیں گے. شیطان نے ذہن میں ڈال دیا یہ فیشن ہے, اس کو برقع بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ویری گڈ, ہم اس کو برقع سمجھ گئے. یہ برقع ہے, یہ برقع ہے. برقعے کا مطلب ہوتا ہے عورت کی اس میں حفاظت ہو. معاملہ یہ ہے کہ آج ایک بوڑھی عورت بھی برقع پہنتی ہے تو جوان نظر آتی ہے. اور حد تو یہ ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ کس طرح شیطان نے ان کو بے حیائی کی طرف ابھارا. آج ہماری عورتیں جب گھروں سے نکلتی ہے, ہماری لڑکیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں نوسفیس وہ پہنتی ہے اور ان کی نوسفیس پر لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ کوئین, پرنسس. کس کی پرنسس ہو بھائی؟ تم کیا بتانا چاہتی ہو بازار میں نکل کر کے؟ تم اپنے شوہر کی شہزادی ہو, تم اپنے گھر کی عزت ہو, تم اپنے شوہر کی رانی ہو. تم بازار میں نکل کر کے کیا بتانا چاہتی ہو؟ غیر مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہو. ایسا برقع پہن کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, تم اپنا لباس بازاروں میں ننگا کر رہی ہو. یہ کیسا برقع تم نے, اس کو اسلام کی تعلیم تم دیتی ہو؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام ایسے برقعے پہننے کی اجازت دیتا ہے تم کو؟ تم نے اسی کو برقع سمجھ لیا. اس کو برقع ہے یہ ذہن میں ڈالنے والا کون تھا؟ ہمارا دشمن تھا. ہمارے دشمن نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا یہ بھی برقع ہے, اس کو فیشن کہتے ہیں, اس کو ٹھیک ہے یہ چلتا. ایسی کئی خباثتیں شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی, ہمارے ذہن کے رویوں کو اس نے بدل کر دیا. آج ایک امت کا بڑا طبقہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتا. یہی وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے حیا ختم کر دی. اور آگے چلیں, معاشرے کا حال اگر ہم دیکھیں, آج یہ امت فتنوں کے دور میں ہے اور بے حیائی کا فتنہ آج اس امت کے ٹاپ پر ہے. سب سے بدترین فتنہ جو آج جس میں امت گھری ہوئی ہے وہ بے حیائی کا فتنہ ہے. آج معاملہ یہ ہے, آپ کی بیوی آپ کی امانت ہے, آپ کی عزت آپ کی محبت ہے. وہ آپ کی بیوی گھر میں آپ کے بازو بیٹھ کر کے فون یوز کرتی ہے, انسٹاگرام یوز کرتی ہے, اور جب وہ ریلز دیکھتی ہے تو کسی ریل میں ایک غیر محرم خوبصورت نوجوان آ جاتا ہے تو اس نوجوان کو دیکھ کر کے آپ کی بیوی آپ کے سامنے اس کی تعریف کرتی ہے. کتنا خوبصورت مرد لگ رہا ہے نا, ہیئر اسٹائل بڑا اچھا ہے. شوہر کیا کرتا ہے دیکھ کر کے؟ ہاں صحیح بولے یار, بہت اچھا لگ رہا. دونوں کے دونوں بے غیرت ہے. تمہیں حیا نہیں ہے, تمہارے پاس غیرت نہیں ہے. تمہاری بیوی تمہاری امانت, تمہاری محبت, تمہاری عزت, تمہاری بیوی تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرد کی تعریف کرتی ہے, تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ شیطان نے تمہارے ذہن میں یہ ڈال دیا. تمہاری بیوی آج تمہارے سامنے غیر کی تعریف کرتی ہے, تمہیں خوشی ہوتی ہے. یہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, تمہاری حیا کو کیا ہو گیا ہے. اور اگر آگے بات کریں, اگر آپ کی بہن یا آپ کی بیوی کو کوئی بالی ووڈ ایکٹر پسند آ جائے تو وہ اپنے پروفائل پیپر پہ, وال پیپر پہ اس کی فوٹو لگائے گی. تمہارے پاس اتنی غیرت نہیں ہے, ہٹانے کی توفیق نہیں ہے تمہارے پاس. شیطان نے بے حیائی کے راستوں کو کھولنے کے لیے ایک اور شوشہ یہ چھوڑا, پرائیویسی. بھائی سب کی اپنی اپنی پرائیویسی ہے, اس لیے کوئی کسی کی پرائیویسی میں داخل نہیں ہونا. اگر ایک باپ بیٹے کی پرائیویسی میں داخل نہیں ہوگا تو بیٹے کی بے حیائی کو معلوم کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. بیٹا بے حیا بن رہا, باپ کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی پرسنل لائف ہے, باپ کی پرسنل لائف ہے. اس نے دماغ میں ایک شوشہ ڈال دیا. کیا؟
ایک چال اس کی کہ دیکھو ہر ایک کی اپنی اپنی پرائیویسی ہے، لہذا کوئی کسی کی پرائیویسی میں داخل نہ ہو جائے. اور ہم کو یہ چیز کیا لگی؟ بہت اچھی لگی. ارے کیا زبردست بات ہے. آج معاملہ یہ ہے شوہر بیوی کی پرائیویسی ہو گئی. آپ جا کے دیکھیے آپ مسلم معاشروں کا حال، بیوی کے فون کا پاسورڈ شوہر کو نہیں معلوم، شوہر کے فون کا پاسورڈ بیوی کو نہیں معلوم. شوہر اپنے فون میں کتنی غیر محرم لڑکیوں سے بات کر رہا ہے، اس کا علم اپنی بیوی سے چھپانے کے لیے اپنی بیوی کو اس نے پاسورڈ نہیں بتایا. اور بیوی کیا کیا فون میں کرتی ہے شوہر کو نہیں بتا رہی ہے. کیوں؟ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ارے اپنی اپنی پرائیویسی ہے. ایک بیٹی کالج جا رہی ہے، جوان ہے، آپ کی بیٹی کیا گل کھلا رہی، شوہر بیوی میں خونی رشتوں میں پرائیویسی، ایک بھائی بھائی پرائیویسی ہے. آپ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، گھروں میں جائیے آپ کے اپنے، بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے بھائی کا فون کا پاسورڈ آپ کو نہیں معلوم ہوگا. گھر میں جنازہ ہو جائے گا، بھیا کا پاسورڈ کیا تھا نہیں معلوم. یہ ایسی کسی پرائیویسی؟ آخر ایسا کیا خزانہ ہے تمہارے فون میں جو تم پرائیویسی ڈال کے رکھے؟ پرائیویسی کے نام پر اس نے بے حیائی تمہارے ماں بہن بیٹیوں کے اندر داخل کر دی. آپ کو معلوم ہے آج ایک عورت کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے تو شوہر کو ذرا تکلیف نہیں ہوتی، ذرا تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے گھر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، میری بیوی کس سے ملاقات کر رہی ہے، میری بیوی کے فون میں کس کا نمبر ہے، وہ کس سے، کچھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے شوہر کو. وہ آپ کی بیوی، آپ کی عزت ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی بیویوں کے معاملے میں غیرت مند بنیے، بے غیرت مت ہو جاؤ. سعد ابن عبادہ کی غیرت کو یاد کرو. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر میں کسی مرد آدمی کو میری بیوی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا، میں وجہ نہیں معلوم کرتا، پہلے جا کر کے اس آدمی کی گردن کو مار دیتا. اللہ اکبر. جیسے ہی سعد ابن عبادہ نے یہ جملے کہے کہ اگر کوئی میری بیوی سے بات کرتے ہوئے دیکھے گا بغیر وجہ کے ساتھ اس کی گردن مار دے گا، لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول، سعد ابن عبادہ اپنی بیوی کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے. وہ کہتا ہے، سعد کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کی بیوی سے بات کرے گا تو سعد اس کی گردن مار دے گا. جانتے ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سعد سے زیادہ غیرت مند ہے. غیرت، پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ یغارو، تیرے رب کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے. کب آتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندے کو یہ چیز معلوم ہو کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے علم رکھنے کے باوجود بھی اگر بندہ اس حرام کی طرف جاتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں، ہم اللہ کی غیرت کو للکارنے والے بن رہے ہیں. یہ حیا اور یہ غیرت بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی جانب سے. مسلمانوں با حیا بنو، با شرم بنو، با غیرت بنو، بے غیرت بن کر کے زندگی میں نہ گزارو. آج معاملہ یہ ہے اللہ کی قسم، ہماری شادیوں کا حال، ہماری دعوتوں کا حال. آج ہماری بیٹی جو کسی کی دلہن بننے والی ہے، شادی خانے میں ہے، دلہن کی حالت میں ہے، ویڈیوگرافر، فوٹوگرافر یا رشتہ دار فوٹو کھینچ رہے ہیں آپ کی جوان بیٹی کے. وہ جوان بیٹی جس کو آپ پوری زندگی پردہ کروائے اور آج شادی کے دن اس کا چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ سٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں اور آپ کو ذری غیرت نہیں آتی آپ کی بیٹی کے معاملے میں. بڑا عجیب المیہ ہے عالم کا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کہتے ہیں، مرد کے سیکشن میں مرد ویٹر رہے گا تو عورتوں کے سیکشن میں عورت ویٹر ہونی چاہیے. مگر معاملہ یہ پورے خاندان والوں سے پردہ کرے گی مگر ویٹر سے کوئی پردہ نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ ویٹر تمہارے لیے محرم ہو گیا. کیا نظریہ اپنے دماغ میں؟ شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے، لمحہ لمحہ تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا، وہ کہیں کا نہیں رکھے گا. آنے والے حالات اس سے برے ہونے والے ہیں. کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آنے والا.
قیامت کے قریب صرف فتنے آئیں گے. کیا آئیں گے؟ صرف فتنے. کیسے فتنے؟ ایسے خطرناک فتنے آئیں گے انسان کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا. ایسے خطرناک فتنے آنے والے ہیں. اور آج بے حیائی کا ایک اور المیہ. جی اب آپ سے سوال کر رہا ہوں میں، شیطان بے حیا بنانے کے لیے پہلے بے حیائی کا نام کیا دیا؟ فریڈم. دوسرا نام، تیسرا نام پرائیویسی. چوتھا آپ کو بے حیا بنانے کے لیے شیطان نے ایک ہتھ کنڈا کھول دیا اور کہا فریڈم. جو اس نے بے حیائی کا نام اس نے ٹیلنٹ رکھ دیا. بے حیائی کیا ہے؟ ٹیلنٹ. کیسے؟ آپ کی اسکول میں بچیاں پڑھتی ہے، آپ کی بہنیں اسکول میں پڑھتی ہے، کالجز میں پڑھتی ہے. اسکول کالجز میں اینیول ڈے کے نام پر، ایکسپو کے نام پر، پارٹیز کے نام پر آپ کی جوان بچیوں کو، آپ کی بہن بیٹیوں کو اسکول میں اینیول ڈے کے نام پر ڈانس کروایا جائے گا. کیا نام دے کر کے؟ ٹیلنٹ. آپ کی بچی کے پاس ناچنے کا بہت زبردست ٹیلنٹ ہے، ماں باپ تالی ماریں گے واہ. اور آپ جب وقت آئے گا اینیول ڈے کا، جب وقت آئے گا ایکسپو کا، جب وقت آئے گا آپ کی جوان بچی کو اسٹیج پر لانے کا، آپ کی بہن بیٹی، آپ کی بیوی جب اسٹیج پر جائے گی اور ساری دنیا کے سامنے بے حیا بن کر کے جب ناچے گی، تو اسکول کے ایڈ ماسٹر، اسکول کے ذمہ داران اس کو ٹیلنٹ کا نام دے کر کہیں گے تمہاری بچیوں کے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ کے نام پر تمہاری بچیوں کو نچایا جائے گا بے حیا بنا کر کے. ناچنے والی حیا والی ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ میں حیدرآباد کی اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، پڑوس اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، جس کے اسکول کے ذمہ دار مسلم ہیں، ماں باپ مسلم ہیں، اولاد مسلم ہیں. ہماری بچیوں کو نچوایا جا رہا ہے. اسٹیج پر بیٹھ کر جو ہے بچیاں ناچ رہی ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، فوٹو بنا رہی ہے، اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر رہی ہے، سٹوریز لگا رہی ہے. یہ تمہاری بے غیرتی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ پیغام ہے ان تمام اسکول کے اور کالج کے ذمہ داروں کو کہ ایسے فنکشنز کو بند کروائیے جہاں بے حیائی مچائی جاتی ہے. یہ بے غیرتی اور شیطان کی طرف سے پھیلایا ہوا ایک نظریہ ہے جو تم نے اس کو اچھا سمجھ کر کے قبول کر لیا ہے. اور آج امت دیوسیت کے اس دہانے پر ہے. عزیز نوجوان دوستوں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے دیوس پر جنت حرام کر دی ہے. دیوس پر جنت حرام ہے. کون ہے دیوس؟ ہر وہ مرد جو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے مگر نہ روکے. اگر آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی بے حیائی کا گناہ کا کوئی کام کرتی ہے، مرد قوام ہونے کے بعد، ذمہ دار ہونے کے بعد، اگر آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکتے، آپ دیوس ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے دیوس پر جنت حرام کر دی ہے. اللہ کے بندوں، اپنے دل میں غیرت پیدا کرو، حیا پیدا کرو. اپنی گھر کی عورتوں کے معاملوں میں حیا پیدا کرو. ان کو اسلامی طریقے سے کپڑے پہننا سکھاؤ، ان کے لباس کو بدلو، ان کو صحیح اسلامی تعلیم دو، تربیت کرو ان کی. وہ چاہے آپ کی ماں ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، چاہے آپ کی بیٹی ہو. غیرت ہونی چاہیے. بیویوں کے معاملے میں، بہنوں کے معاملوں میں غیرت ہونی چاہیے ہمارے پاس. آپ کو میں ایک واقعہ بتلا دوں، جسم کے رونگٹے کانپ اٹھیں گے اللہ کی قسم. کائنات کا وہ بشر جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہے نبوت کتنی بڑی چیز ہے؟ نبوت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر. اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا، لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا. جانتے ہیں عورتوں کے معاملے میں حضرت عمر کی غیرت کا کیا عالم تھا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد آنے دو، مسجد آنے سے نہ روکو. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں اگر نبی کا حکم نہ ہوتا تو عمر کی غیرت کبھی کسی عورت کو مسجد آنے کا حکم نہ دیتی. حضرت عمر کی غیرت کا عالم یہ ہے عورتوں کے معاملے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت آپ سو رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا. انبیاء کا خواب ایک قسم کی جی وحی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں. آپ نے خواب میں دیکھا آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ نے خواب میں جنت میں سونے کا محل دیکھا جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تھا. اگلے دن صبح
آپ کی ملاقات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. آپ نے حضرت عمر کو بلایا, کہا عمر جانتا ہے کہ رسول اللہ نے رات میں خواب دیکھا ہے اور بڑا سہانا خواب دیکھا ہے. حضرت عمر خواب پوچھنے لگے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے خواب میں جنت لے جایا گیا, مجھے جنت کی سیر کروائی گئی اور میری نظر جنت کے سونے سے بنے محلات کی طرف جب پڑی تو میں نے ان سونے کے محلات میں ایک محل دیکھا جس پر تیرا نام لکھا ہوا تھا, بیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے خوش ہوئے ہوں گے حضرت عمر کہ رسول کے خواب میں عمر کے سونے کا محل جنت میں دکھا اللہ کے نبی نے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے عمر تیرا محل بڑا خوشنما تھا, تیرے محل کی طرف سے خوشبوئیں آ رہی تھی, تیرے محل کی روشنی کچھ الگ تھی, تیرے محل کی خوبصورتی کچھ الگ تھی. اور میں نے دیکھا عمر کہ تیرے محل کے بالکل سامنے ایک عورت ہے جو پانی سے وضو کر رہی تھی. عمر اس منظر کو دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا. عمر میرا جی چاہتا تھا کہ میں تیرے محل میں داخل ہو جاؤں, لیکن عمر میں داخل نہیں ہوا. میرا خواب ختم ہوا, میں داخل نہیں ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ذرا بتا دیجئے آخر کیا بات ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا میرے بنے ہوئے محل میں داخل ہونا اور آپ محل میں داخل نہیں ہوتے, کیوں داخل نہیں ہوئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, اللہ کی قسم اگر ذری بھی غیرت ہے تو وہ عورتوں کے معاملے میں غیرت پیدا کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے عمر میں تیرے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا, محض تیری غیرت نے محمد الرسول اللہ کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا. میں جانتا ہوں عمر تو عورتوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہے, تو عورتوں کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے, تیری اسی غیرت نے محمد کو اس گھر میں داخل ہونے نہیں دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے. کہا اللہ کے رسول کیا عمر آپ سے غیرت کرے گا؟ عمر کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے محل میں داخل نہیں ہوئے. آج ہماری بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ وہ نبی کی بیوی ام المومنین حضرت سودا جو مومنوں کی ماں ہے ان کو دیکھنا گوارا نہ کیا. آج ہماری بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ ایک جیجا سالی سے مذاق کرتی ہے, ایک بھابی دیور دونوں بیٹھ کر کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. حالیہ کچھ دن پہلے آئی ٹی وی پر کسی نے دکتور نسیم سے سوال کیا, نسیم مدنی حفظہ اللہ سے, کہا کہ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی ہے اور سارے لوگ گھر کے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, جس میں بہن بھی موجود ہے, بیوی بھی موجود ہے, بھابھی بھی موجود ہے, جیجی سب غیر محرم محرم سب موجود ہے. کیا اس طرح کھانا کھانا جائز ہے؟ تو شیخ دکتور نسیم مدنی حفظہ اللہ نے کوئی طویل جواب نہیں دیا, بلکہ ایک جملے میں یہ کہا کہ اس سے بڑی بے غیرتی کچھ نہیں ہو سکتی. یہ بے غیرتی ہے, یہ بے حیائی ہے. جوائنٹ فیملی کے نام پر آج شہر میں تماشا مچا ہوا, نہیں ہو سکتا ایسا. شیطان طریقے سے بھٹکائے گا تم کو, بے حیا بنائے گا تم کو, اور تم بے حیا بن رہے ہو, اس کی پیروی کر رہے ہو. یاد رکھو اگر اس کی پیروی کر لی تم نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا ہے. ایک آخری بات, عورتوں کے معاملے میں حیا والے ہونے چاہیے. عورتیں حیا کریں, مرد حیا کرے, دونوں کے دونوں اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں. ام المومنین سارے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس ماں پر میری آپ کی ساری کائنات کی مائیں قربان جائے. صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, اللہ کی قسم اگر آج تک آپ اپنی بھابھی سے پردہ نہیں کرتے تھے, اگر ایک جیجا اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا, اگر آپ اپنی کزنس بہنوں سے پردہ نہیں کرتے تھے, اگر آپ ان غیر محرموں سے رشتے بناتے تھے, تو آج کے بعد چھوڑ دیجیے. سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, میری زندگی میں وہ وقت آیا کہ جب کائنات کے آخری رسول میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے, اور آپ کی وفات کے بعد میرے شوہر کو میرے کمرے میں دفن کر دیا گیا. حضرت عائشہ کا حجرے میں اللہ کے نبی دفن ہیں.
کہتی ہیں حضرت عائشہ میں ہمیشہ اپنے حجرے میں بغیر پردے کے داخل ہو جایا کرتی تھی یہ سوچ کر کے اس میں تو میرا باپ ہے، باپ سے کیا پردہ ہوتا ہے۔ کہتی ہے پھر میری زندگی میں تکلیف کا وہ وقت بھی آیا جب میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے اور میرے باپ کو بھی نبی کے بازو میرے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ کہتی ہے ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد میں کمرے میں بغیر پردے کے داخل ہو جایا کرتی تھی یہ سوچ کر کے یہ میرا باپ ہے، بھلا باپ سے کیسے پردہ ہوتا ہے۔ پہلے شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کے انتقال کے بعد بھی وہی عالم میں حضرت عائشہ حجرے میں داخل ہوتی تھی، باپ کا انتقال ہوا، باپ کے انتقال کے بعد بھی وہی عالم میں حجرے میں داخل ہوتی تھی۔ کہتی ہے جب میری زندگی میں وہ وقت آیا میرا جی چاہتا تھا کہ میری جب وفات ہو جائے تو میں اپنے باپ ابو بکر صدیق کے بازو دفن کر دی جاؤں، یہ ان کی چاہت تھی، لیکن میرے سے پہلے جب حضرت عمر ابن خطاب شہید کر دیے گئے تو شہادت کے وقت حضرت عمر ابن خطاب نے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا امی جان سے کہہ دو کہ عمر ابو بکر کے بازو دفن ہونا چاہتا ہے، اجازت دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا ابا جان شہید ہو چکے ہیں اور حضرت عمر کی چاہت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن کر دیے جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا عبداللہ جا کے تمہارے بابا عمر سے کہہ دو کہ یہاں عائشہ کے دفن ہونے کی چاہت تھی مگر عمر کی خواہش کو ترجیح دیتی ہے، عائشہ نے اجازت دے دی۔ کہتی ہے جب حضرت عمر ابن خطاب کو میرے حجرے میں لا کر کے دفن کر دیا گیا اس کے بعد کبھی بھی عائشہ بے پردہ ہو کر داخل نہیں ہوئی یہ سوچ کر کے حضرت عمر میرا غیر محرم ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے یہ حضرت عمر جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا؟ یہ عمر جس کے بعد کوئی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ وہ عمر اللہ اکبر جس کے لیے اللہ تعالیٰ عرش سے فیصلے نازل کرتا تھا۔ حضرت عائشہ اس وقت حضرت عمر سے پردہ کرتی تھی جب حضرت عمر دنیا سے جا چکے تھے، حضرت عمر دنیا سے جا چکے تھے اس وقت حضرت عائشہ پردہ کر کے داخل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں اور آپ زندہ ہے اور زندگی گزارتے ہوئے غیر محرموں سے تعلقات بناتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان سے ناجائز رشتے بناتے ہیں، ہماری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے، ہمارا ضمیر کہاں مر جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر کے میں اور آپ شیطان کے وسوسوں میں داخل ہو کر اپنے حیا کے پردے کو تو نہیں پھاڑ رہے؟ اللہ کے بندو بے غیرت نہ بنو، بے شرم نہ بنو، با حیا بنو۔ مومن حیا والا ہوتا ہے، مومن کے اندر شرم ہوتی ہے، مومن شرمیلا ہوتا ہے، مومن حیادار ہوتا ہے۔ حیا اللہ نے دی ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اس کے اگر حفاظت نہیں کرو گے، شیطان کی پیروی کرو گے، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کو جنت کے گڑھوں تک پہنچا کے رہے گا، اور وہ عزت کی قسم کھا کر اللہ سے چیلنج کر کے آیا ہے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں۔ اللہ کے بندو حیا اپنے اندر پیدا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حیا کی حفاظت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی، حیا نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حیا کے زیور کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے دلوں میں اپنی گھر کی عورتوں کے لیے غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ شیطان کے ہر شر سے، ہر وسوسے سے، ہر بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ نوجوان نسل کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پابند بنائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔